ہے وہ استحکام حاصل کرے. خود احتسابی کا ایک نظام ہے، خود احتسابی کا ایک نظام ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہی رہا ہے. لیکن اب جو نگران وزیر اعظم کے نام آ رہے ہیں، میرے خیال اشتر اوصاف علی خان صاحب سے پہلے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر صادق سنجرانی صاحب امیدوار بنتے ہیں، راجہ صاحب کی طرف سے نام آتا ہے یا حکومت کی طرف سے آتا ہے، تو اشتر صاحب یہ فرمائیں قانونی پوزیشن کیا ہے کہ کیا چیئرمین سینٹ یا کوئی سینیٹر، ظاہر قومی اسمبلی کا ممبر تو اب باقی نہیں رہا، کوئی سینیٹر بیک وقت سینیٹر یا چیئرمین سینٹ رہتے ہوئے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال سکتا ہے؟ قانون اور آئین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، قانون اور آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی مقننہ کے رکن ہوں یا مقننہ کے سابق رکن ہوں یا اس وقت جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ نگراں وزیر اعظم نہیں بن سکتے. کوئی ایسی پابندی نہیں. اور نظیر ہمارے پاس ہے، میرا خیال ہے محمد میاں سومرو صاحب کی چیئرمین سینٹ تھے اور وہ نگراں وزیر اعظم بھی رہے. اصل بات جو ہے وہ پروپرائٹی کی ہے. ٹھیک ہے، آئین اور قانون اپنی جگہ پہ ہے اور بالکل اس کو ایڈہیر کرنا چاہیے، اور اگر اس میں پابندی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی لگا دیں، کسی ان پڑھ کو لگا دیں یا کسی سائنسدان کو لگا دیں یا کسی، اس کے اندر بھی ایک سٹرکچرنگ ہونی چاہیے. اور وہ سٹرکچرنگ جو ہے اس کو لکھے بغیر ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر ہے، نگران ہے، اور نگرانی وہ کر سکتا ہے جو کہ جانبدار نہ ہو، جو کسی کے مرہون منت نہ ہو، جو کسی کو پلیز کرنے کے لیے نہ چل رہا ہو، جو یہ نہ سمجھے کہ جی میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بٹھایا ہے اور میں نے احسان فراموشی نہیں کرنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان فراموشی والی بات یہ کوئی ایسی نہیں ہے، ایک ذمہ داری کی بات. ٹھیک ہے، اور بہت بھاری ذمہ داری. وہ بھاری ذمہ داری کیوں میں اسے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ الیکٹڈ تو نہیں ہیں، یعنی آپ جواب دہ پارلیمنٹ کو نہیں ہیں. آپ جواب دہ ہیں اپنے ضمیر کو، آپ جواب دہ ہیں عوام کو، اور آپ جواب دہ ہیں آنے والے مورخ کو. آپ کا کام ہے کہ معاونت کریں الیکشن کمیشن کی، اس کی پراپر طریقے سے اسسٹنس کروائیے، سیکیورٹی، فنڈنگ، جو باقی انفراسٹرکچر کی مہیا کرنا ہے، جہاں فوج کی ضرورت ہے وہاں پہ فوج کو بھیجنے کی بات ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری کی بات. اور آئیڈیلی ایسے شخص ہونے چاہیے جن کو تجربہ ہو، ایڈمنسٹریٹو تجربہ بھی ہو، جن کو حکومت کا تجربہ ہو، جن کو قانون کے متعلق کچھ شبدب ہو، جس کو کوئی اس طرح کی ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا؟ ان کی ایکسیپٹیبلٹی، ان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کنسنسس سے ہو، بٹ ایک عام تاثر یہ جانا چاہیے کہ جو صاحب اس وقت ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں وہ تعصب سے بلند ہے، وہ پولیٹکس سے بلند ہے، اور وہ کسی کے جانبداری کا کوئی بھی نئی چیز چلے گی. یہ ہے میری. اچھا اسد صاحب، ایک ایشو اور بھی اس وقت قانونی ہے جو سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ صدر کی مدت ستمبر میں ختم ہو رہی ہے. اب قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی ساری تحلیل ہو جائیں گی، تو صدر کا انتخاب نہیں ہو پائے گا ستمبر میں. اس صورت میں صدر عارف علوی صاحب اگلے صدر کے انتخاب تک موجود رہیں گے یا وہ اپنی مدت مکمل کر کے ریٹائر ہو جائیں گے اور قائم مقام صدر کام کریں گے، ان کی جگہ چیئرمین سینٹ ان کی جگہ سنبھال لیں گے؟ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، میں نے اس کو غور سے نہیں اس کو ابھی تک دیکھا، لیکن جو میرا امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے اپنی صدارت میں، اور جب ان کی ٹرم ختم ہو جائے گی تو اور اگر یہ ٹرم کو چھوڑ دیں گے تو یعنی اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے ٹرم کے مطابق، تو پھر جو چیئرمین سینٹ ہیں
ان کو یہ عہدہ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے اور نئے عہد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب وہ موجود نہ ہوں یا وہ کہیں اور کسی اور منصب پہ ہوں تو پھر اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک اور ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے اشتر صاحب کہ اگر صادق سنجرانی صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعظم اور صدر صاحب اپنی مدت ہونے پہ چھوڑ بھی دیتے ہیں اپنا عہدہ تو پھر صدر و وزیر اعظم ایک ہی ہوں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ چونکہ وزیر اعظم کا اوتھ لے چکے ہوں گے اور تو پھر صدر کا اور وزیر اعظم کا اوتھ الگ الگ ہے. دونوں میں انوسج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عہدے ایک ہی شخصیت میں یا ایک ہی آفس میں آ سکیں. آئین نے یہ کہا ہے کہ اگر صدر مملکت موجود نہ ہوں یا کسی وجہ سے اپنے عہدے سے کے فرائض انجام نہ دے سکتے ہوں تو سینٹ کا جو چیئرمین ہے آٹومیٹکلی وہ فرائض انجام دے رہا ہے. وہ صدر نہیں بن جاتا, وہ فرائض انجام دیتا ہے اور اس لیے اس میں نئے اوتھ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بٹ نیورتھلیس یہ سلسلہ جو ہے وزیر اعظم کا جو ہے وہ اس کے لیے اوتھ لینا پڑتا ہے, وہ اوتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا استاد صاحب, اسمبلی اب قومی اسمبلی 3 دن پہلے یہ 12 کو ہونی تھی, یہ 9 تاریخ کی رات کو یعنی 10 کی تاریخ میں تحلیل کر دی گئی. یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ مدت کیوں پوری نہیں ہونے دی گئی. پہلے جب کچھ لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے تو کہا جاتا کہ تیسری اسمبلی مدت پوری کرے, اب خیر پوری نہیں کرائی گئی. اب ایک جو مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے, پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے, کیونکہ نئی مردم شماری کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق نئی حلقہ بندی ہونی ہے. نئی حلقہ بندی کے لیے وقت درکار ہے. اگر یہ انتخابات التوا کا شکار ہوتے ہیں نئی حلقہ بندی کی وجہ سے تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ سے کوئی اجازت لینی پڑے گی یا آٹومیٹکلی یہ ہو جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تاخیر کا شکار ہوئے تو کوئی آئینی قدغن نہیں ہے اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی آئین کی؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جی کہ مردم شماری کا جو امپیکٹ ہے یا مردم شماری کا جو سلسلہ ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. مردم شماری اس لیے کرائی جاتی ہے کہ پتہ یہ چلے کہ کون سی جگہوں پہ کتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. اس کے حساب سے پھر ان علاقوں کو جو ہے جو آپ کو رقوم کا مہیا کرنے اور یہ سب چیزیں ہیں, یہ ایک ٹوپوگرافک جو آپ کے جیوگرافیکل لوکیشنز کے حساب سے اس کا جو کو ریلیشن ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے. دوسرا جو اسمبلیز میں جو اگر بڑھ گئی ہے یا گھٹ گئی ہے تو اسمبلیوں میں جو نمبر آف سیٹس ہیں اس کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلیز ان سیشن ہوں تاکہ آئین میں ترمیم کی جا سکے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. جہاں تک اور بات ہے کہ جو سپریم کورٹ سے آپ کو جا کے کوئی اجازت لینے کی بات ہے تو وہاں تو نہ تو سپریم کورٹ اس چیز کی کوئی اجازت دے سکتی ہے نہ سپریم کورٹ سے اجازت لینے کی بات ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کی ثوابدید کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دینا چاہتی ہے اور کیسے انجام دے سکے گی. ان کو کوئی اس میں مشکلات تو نہیں آئیں گی.